السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بے وقوف جب تک خاموش رہتا ہے پہچانا نہیں جاتا۔ خاموش رہنے سے لوگوں پر دھاگ بیٹھی رہتی ہے، لوگ عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جو ہر وقت بولتا رہتا ہے اس کا رعب ختم ہو جاتا ہے اور اس کی بات کا وزن بھی نہیں رہتا۔ چنانچہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص غور کرے تو وہ تمام اہل مجلس سے اشرف اور زیارت باہیبت اس شخص کو پائیں گا جو اکثر خاموش رہتا ہے، کیونکہ خاموشی عالم کے لیے زینت ہے اور جاہل کے لیے پردہ۔ خاموشی سے بھرم رہ جاتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، واقعی زبان بند رکھنے سے بھرم قائم رہتا ہے۔ انسان جیسے ہی بولنا شروع کرتا ہے اس کا بھاؤ پتہ چل جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عالم صاحب کے پاس کچھ لوگ حاضر تھے اور مختلف فقہی سوالات پوچھ رہے تھے۔ اجتماع میں ایک شخص جب سے آیا تھا خاموش ہی رہا تھا۔ بڑی دیر کے بعد اس عالم صاحب نے اس سے فرمایا، تم بھی تو کچھ پوچھو۔ وہ بول پڑا، حضرت میں دیر سے سوچ رہا تھا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور غروب آفتاب پر افطار کرتے ہیں۔ اگر کبھی خدا نخواستہ سورج غروب ہی نہ ہو تو افطار کس طرح کریں گے؟ یہ احمقانہ سوال سن کر سب کو ہنسی آ گئی اور اس عالم صاحب نے فرمایا، میاں تم خاموش ہی بھلے معلوم ہوتے تھے۔ زبان کی آفتیں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جتنا زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے کسی دوسری چیز کو اس قدر مقید رکھنا ضروری نہیں، کیونکہ زبان کی آفتیں بہت زیادہ ہیں۔ انسان کے سر گناہوں کا بوجھ لدوانے میں زبان سب اعضاء سے بڑھ کر ہے۔ گناہوں سے بچانا سب اعضاء کو ضروری ہے، لیکن زبان کی دیکھ بھال اور اس پر قابو پانا سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ جنت کی بشارت۔ حضرت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی، بلکہ آنے والے کی پہلے سے خبر ہو جاتی تھی کہ آنے والا جنتی ہے یا دوزخی۔ چنانچہ ایک دن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابھی ایک جنتی یہاں آئیں گا۔ پس حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے داخل ہوئے۔ لوگوں نے یہ خوشخبری ان کو سنا دی اور دریافت کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا عمل تو بہت تھوڑا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی جس کام سے میرا تعلق نہ ہوتا اس کے بارے میں نے لوگوں سے دریافت نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے کبھی لوگوں کا کبھی برا چاہا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، انسان اکثر اوقات معززین کے سامنے بعض قسم کی باتیں کرتے ہوئے شرماتا ہے، ان کا لحاظ کرتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس الٹی سیدھی باتیں کرتے وقت یہ احساس نہیں رہتا کہ معزز ترین پروردگار سب کچھ سن رہا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل تمام باتیں سنتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہایت کم گفتگو کرتے اور اپنے دوستوں کو فرماتے، تم غور کرو کہ اپنے اعمال ناموں میں کیا لکھوا رہے ہو، کیونکہ وہ تمہارے رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو جو شخص کبھی گفتگو کرتا ہے اس پر حیف ہے، افسوس ہے۔ اگر اپنے دوست کو کچھ لکھواتے ہوئے کبھی اس میں برے الفاظ لکھو تو یہ اس کے ساتھ تمہاری بے حیائی تصور ہوگی، پھر اللہ عز و جل کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ ہے۔ زبان اور دل یکساں ہو کر اللہ کے ذکر میں مشغول اور یاد مدینہ سے معمور رہے، یا وہ گوئی لا یعنی باتوں اور بری سوچ سے محفوظ رہے، تو ان سے بہتر کوئی عضو جسم میں نہیں، اور اگر یہی بگڑ جائے تو پھر ان سے بدترین عضو بدن میں نہیں۔ چنانچہ دل اور زبان کے جسم کے بہترین اور بدترین اعضاء ہیں۔ کہتے ہیں حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام تھے۔ پہلی حکمت جو ان سے ظاہر ہوئی تھی کہ آقا نے کہا، اے غلام، یہ بکری ذبح کر دو اور اس کے گوشت کا بہترین ٹکڑا ہمارے پاس لاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل اور زبان لے کر آئے۔ ایک بار آقا نے پھر کہا، بکری ذبح کرو اور گوشت کا بدترین حصہ کاٹ لاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی دل اور زبان لے آئے۔ آقا نے وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ دونوں درست ہو جائے تو پورے بدن میں ان سے بڑھ کر بہترین اور کوئی حصہ نہیں، اور اگر یہی خراب ہو جائے تو ان سے بڑھ کر
بدن کا بدترین اور حصہ نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔